السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین ومشاہدین وسامعین، قبرستان یا قبر سے متعلق بدعات کا تذکرہ آپ کے سامنے لگاتار ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی جو بدعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کا بھی تعلق قبر ہی سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت کے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یا سورۃ الاخلاص پڑھنا یا آیت الکرسی کی تلاوت کرنا یا اور جو دیگر صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھنا یا دیگر یعنی صورتوں کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، دین کے اندر بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا ہے۔ اور قبرستان بنانا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن کرنا، اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، اس لیے مردوں کو گھر میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت تھی کہ انہیں ان کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ ایسے ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر بھی صحابہ کا اجماع ہے کہ انہیں وہاں دفن کیا گیا۔ یہ ان کے لیے یعنی ہمارے نبی کی خصوصیت، نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب رہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ان کو اس پر اجماع ہے، ان دونوں کے گھر میں دفن کرنے پر صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لہذا صحابہ کرام کے اس پر اجماع ہے، اور اجماع بھی ایک دلیل ہوتا ہے، وہ بھی معتبر ہے۔ جسے اسلام کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں یا چار چیزیں حجت ہوتی ہیں، ایک تو قرآن کریم، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، اور نمبر 3 قیاس اجماع، اور نمبر 4 صحیح قیاس۔ صحیح قیاس باطل قیاس نہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اس قیاس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر، اور اس اجماع کی بھی کوئی حیثیت نہیں جو ثابت نہ ہو۔ جو اجماع ثابت ہو اس اجماع کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ اجماع جب سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ دیکھیں تمام مسلمان جانتے ہیں دنیا کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر عائشہ میں دفن کیا گیا، اور اس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا، باقی اور کسی کو نہیں دفن کیا گیا۔ تو ان دونوں پر اجماع واقع ہے، لہذا کسی کو بھی گھر میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پہلے ہماری اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تو گھروں کو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں مردوں کو دفن نہ کرو، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ گھروں کو قبرستان کے طریقے سے نہ بناؤ، جس طریقے سے قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں یا سورت اور قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں، ایسی گھروں کو نہ بناؤ، بلکہ گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ عورتیں تو فرض نماز بھی پڑھیں گی، اور جہاں تک مردوں کی بات ہے تو مرد لوگ گھروں کے اندر سنت پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت سب کے لیے ہے، لہذا گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اور قبرستان پر جا کر کے تلاوت کرنا قرآن کی یا سورہ فاتحہ کی یا سورہ یاسین کی یا آیت الکرسی کی یا قبرستان کی زیارت کے وقت تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ بدعت کیا ہوتی؟ گمراہی ہوتی ہے۔ قبرستان کی زیارت کا ہمارے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور ایک دعا سکھائی، وہ دعا انسان کرے گا، اور دعا کیا ہے ہر انسان جانتا ہے، السلام علیکم یا اہل المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون انتم سلفنا ونحن خلفكم نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ یہ ہمارے نبی نے دعا سکھائی قبرستان کی زیارت کے وقت۔ اب اس دعا میں کہیں قرآن کی آیت کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن کی صورت کا ذکر ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، اور جس جگہ کے لیے دعا موجود ہے شریعت کے اندر اس جگہ پر انسان وہی دعا کرے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری دعا کرنا، کچھ اور تلاوت کرنا، یہ چیز بدعت کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ چھینک آتی ہے تو انسان الحمدللہ کہتا ہے، اب چھینک آنے پر کوئی ہم درود شریف پڑھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، یا اس طریقے سے یا مان لیجئے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے یا سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دے چھینک آنے پر، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔
ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے وقت جو دعا سکھائی وہ الحمدللہ الحمدللہ زیادہ اجر ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں، لیکن سورہ فاتحہ آپ نے یہاں پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ایسے ہی تشہد میں آپ دیکھیں، تشہد میں انسان اتحیات پڑھتا، درود شریف پڑھتا ہے، وہاں پر انسان سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، وہاں پر انسان آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی سورہ فاتحہ تو بہت افضل اور اہم اور قرآن کریم کی سب سے اہم صورت ہے، اس کو تلاوت کرنے میں کیا حرج ہے، اتحیات سے زیادہ فضیلت ہے، اس کو پڑھنے میں زیادہ اجر ہے۔ یقیناً اس کا یہ کہنا کہ اتحیات کے مقابلے میں سورۃ الفاتحہ زیادہ اہم ہے، بلکہ پورے قرآن میں سب سے اہم صورت، افضل صورت سورۃ الفاتحہ ہے، لیکن آپ نے اتحیات میں تشہد میں اس کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا اور نہ آپ نے خود پڑھا ہے۔ اس لیے یہ سب چیزیں توقیفی ہیں، دعا توقیفی ہوتی ہے، جس توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جس کا ثبوت ہوگا، جس طرح کا ہوگا ثبوت، اس طریقے سے کیا جائے گا، انسان اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہمارے بھی دعا سکھائی، دعا پڑھی جائے گی، اور ایک حدیث آتی ہے کہ کسی کو چھینک آئے اور انہوں نے الحمدللہ پڑھنے کی بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو غالباً عبداللہ بن عمر ہیں یا عبداللہ بن عمر ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک صحابی ہیں، فی الحال میرے ذہن سے بات نکل گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا، تو یہاں الحمدللہ کہا جائے گا۔ درود شریف کب پڑھیں گے؟ جنازے کی نماز میں انسان درود شریف پڑھتا ہے دوسری تکبیر میں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں درود شریف انسان نماز کے اندر پڑھتا ہے، تشہد میں، آخری تشہد میں جس میں انسان سلام پھیرتا ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن پہلے تشہد میں بھی اگر 2 تشہد والی نماز ہے تو پہلے تشہد میں بھی انسان درود شریف پڑھ سکتا ہے، افضل ہے، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور آپ سے ثابت بھی ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے پہلے درود شریف پہلے تشہد کے اندر۔ تو اور اس طریقے سے صبح و شام انسان درود شریف پڑھتا ہے، صبح و شام انسان درود شریف پڑھتا ہے، جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو عمل جس جگہ ثابت ہے انسان اس عمل کو وہیں پر کرے گا۔ تو قبرستان کی زیارت کے وقت ہمارے نبی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ اور خلفائے راشدین تابعین کسی سے نہیں آتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کے وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہے ہوں۔ اس لیے قبرستان کی زیارت کے وقت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بدعت ہوگا دین کے اندر۔ ہم آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے نہیں منع کرتے، قرآن پڑھنے سے نہیں منع کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ آیت الکرسی پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہاں لوگ نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جہاں پڑھنے کا باقاعدہ حکم ہے، جہاں رکن ہے نماز کا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز ناقص ہے، نماز ناقص ہمارے نبی نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہاں لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، لیکن کھانوں پر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور جا کر کے قبرستان کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، سنت سے دوری کی علامت اور پہچان ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت ہے تو آپ نے جیسے عمل کیا ویسے آپ کیجیے۔ قبرستان کی زیارت کے وقت آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہے، لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا قبرستان کی زیارت کے وقت یہ دین کے اندر بدعت ہوگا، ناجائز اور حرام ہوگا، یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے لیے دعا ہے۔ آپ دیکھیں ہم مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب یہاں پر انسان کوئی اور دعا پڑھنا شروع کر دے، دوسری جگہ کی دعا یہاں پڑھنا شروع کر دے، اتحیات پڑھنا شروع کر دے، یا سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے مسجد میں داخل ہوتے وقت، تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہوگا؟ قطعاً اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، دین جذبات کا نام نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرج ہے پڑھنے میں سورہ فاتحہ، بالکل حرج ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے نہیں پڑھا ہے، اور یہ دین ہے، یہ ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، اجماع پر ہے، لہذا جب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، لہذا سورہ فاتحہ عظیم صورت ہے، قرآن کی سب سے افضل صورت، اس میں کوئی حرج اور ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں، لیکن قرآن کریم ہو، یعنی قرآن کریم ہے سورہ فاتحہ یا قرآن کریم کی کوئی بھی صورت، قبرستان کی زیارت کے وقت پڑھنا یہ حرام ہے، شریعت کے اندر بدعت ہے۔ ایسے ہی درود شریف وغیرہ پڑھنا بھی، کہ انسان جا کر کے وہاں درود شریف پڑھے، وہ درود شریف پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے کی جگہ میں نے بتایا نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، تشہد میں انسان پڑھتا ہے، صبح و شام پڑھتا ہے،
جمعہ کے دن بطور خاص پڑھتا ہے، یہ اوقات اور جگہیں ہیں جہاں پر انسان درود شریف پڑھتا ہے۔ اذان کے بعد پڑھتا ہے، جواب دینے سے یعنی دعا پڑھنے سے پہلے جو دعا آتی ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، اس سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے۔ تو یہ سب اس کی جگہ ہے درود شریف پڑھنے کی۔ لہذا قبرستان کی زیارت کے وقت سورہ فاتحہ پڑھنا یہ دین کے اندر میرے بھائی بدعت ہے، حرام و ناجائز، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ جو دعا آتی ہے وہ دعا نہیں پڑھتے، لوگ جا کر کے سورہ فاتحہ، درود شریف، آیت الکرسی، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے واپس چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قبرستان کی زیارت کر لی۔ یہ شرعی زیارت نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں کہا ہی جاتا ہے کہ جا کے فاتحہ پڑھ کر کے آ جائیے، تو فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے لوگ آ جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ اور آیتیں اور صورتیں پڑھ کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ اور جو دعا ہمارے نبی نے سکھائی، جو ہمارے نبی ثابت شدہ ہے، امت کو سکھائی، آپ نے خود کیا، لوگ اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ کس قدر گمراہی اور دین سے اور سنت سے دوری ہے یہ کہ اللہ کے رسول نے جو دعا جس جگہ پڑھی ہم وہ دعا نہیں پڑھتے اور ایک نئی چیز جا کر کے وہاں پر کر کے چلے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ چیز دین کے اندر بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا، دین میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ دین کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، لہذا دین کے اندر نئی چیزیں نہ ایجاد کی جائیں۔ دنیا میں نئی چیزیں ایجاد کیجیے۔ افسوس یہ کہ مسلمان دنیا میں پیچھے ہیں اور دین میں ایجاد کرنے میں آگے ہیں۔ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لیکن دنیاوی ایجادات جس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جو دین کے لیے فائدہ ہو، انسانیت کا فائدہ ہو، اس کے ایجادات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں مسلمان پیچھے ہیں، لیکن دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے میں آگے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات، دنیاوی ایجادات میں پیچھے، ہم دوسروں کے محتاج ہیں۔ موبائل ہو، انٹرنیٹ ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیاوی جو ایجادات ہیں ہم اس میں ان کے محتاج ہیں، لیکن دین کے اندر نئی نئی چیزیں ہم نے ایجاد کر رکھی اور ان لوگوں کی چیزوں کو لا کر کے اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ہم نے دین کے اندر داخل کر دی۔ یہ سوچنے کا مقام ہمارے لمحہ فکریہ میرے بھائی، اس لیے دین میں بدعت سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔